لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن یہ ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن یہ ہندوستان ہمارا۔ حضرات، سب سے پہلے اس آزادی کی جنگ کو چھیڑنے والے شخص کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ وہاں سے آزادی کی جنگ چھڑی ہے۔ آج تقریباً 200 سال گزر گئے ہیں۔ کون تھا وہ جس نے سب سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ کیا؟ کون تھا وہ جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا؟ لوگ بھول گئے آج ٹیپو سلطان کی تاریخ کو۔ خیر، ان کے بعد ہندوستان میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا 1857 میں، یعنی 1947 سے 90 سال پہلے۔ اس کا مطلب ہوا کہ 90 سال پہلے سے آزادی کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور 90 سال کی محنت کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی۔ 90 سال کی محنت کے بعد یہ پھل ملا جو آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ پتہ نہیں 90 سالوں میں کتنے ہی علماء اہل سنت قتل کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 علماء اہل سنت قتل کیے گئے۔ روایتوں میں آج بھی موجود ہے کہ دلی سے لے کر کشمیر تک، کیا دلی سے لے کر کشمیر تک ہر طرف پر ایک عالم دین کی لاش لٹکائی جاتی تھی، اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تو ان سے خطرہ تھا۔ دلی کی جامع مسجد آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والے شخص کا نام علامہ فضل حق علیہ رحمہ ہے، جنہوں نے ہمارے وطن کی آزادی کے لیے ان سے جہاد، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے وطن کی آزادی کے لیے ان سے جہاد کرو، جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی۔ اور یہ عالم اہل سنت اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ لوگ بھول گئے ہیں آج علماء اہل سنت کی تاریخ کو۔ عزیزوں، یاد رہے کہ ان علماء کی قربانیاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے برادران وطن کے لیے تھی۔ آج ہندو کو بھی آزادی کا قدر کرنا چاہیے، سکھ کو بھی آزادی کا قدر کرنا چاہیے، اور مسلمان کو بھی آزادی کا قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے میں کسی ایک دھرم کے لوگوں کا کام نہیں تھا۔ اس وقت سارے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو آج ہمارے علماء کو کیوں فراموش کیا جا رہا ہے؟ آج ہم کو کیوں شکی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ حضرات، ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، علامہ عنایت علی کاکوڑوی علیہ رحمہ، جن کو انگریزوں نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا، اور جیل میں اتنے سالوں تک رکھا کہ انہوں نے جیل کے اندر پتھروں سے جیل کی دیواروں پر کتابیں لکھی۔ ان میں سے انہوں نے ایک کتاب حضور کی سیرت پر لکھی ہے جس کا نام سیرت حبیب الہ ہے، اور ایک دوسری کتاب علم السیغہ کے نام سے لکھی ہے جو آج ہر مدرسے میں درس نظامی کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے علماء اہل سنت نے دین متین کی حفاظت کی ہے اور کس طرح دین کا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی دین متین کا کام زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب اپنے بیان کو شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں،
نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔